روح آزاد ہو، مجبور تقاضا نہ رہے، ہے تمنا کہ مجھے کوئی تمنا نہ رہے۔ سنتا ہوں فرشتے تھے سرنگوں میرے حضور، نہ جانے میں اپنی ذات کے کس مرحلے میں تھا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی بھر خدا کو ڈھونڈا، من میں دیکھا، من میں پایا۔ جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو تاکہ تم مجھے بھی پا سکو۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہو اتنا اچھا ہے۔ شجر جب بھی لگانا تم پرکھ لینا زمینوں کو کہ ہر مٹی کی فطرت میں زرخیزی نہیں ہوتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر کمائی جائز ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ اور وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ زندگی سائیکل چلانے کی طرح ہے، اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو چلتے رہنا چاہیے۔ عورت بھیڑ میں ہو یا تنہا، ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ اپنے سجدوں میں مجھے اتنی عزت عطا کر دے کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں پر اللہ آپ سے نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ اور تکلیف ظاہر ہو۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت کر دیں، فرمانے لگے بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس کو بدتر کہہ کر رسوا کر رہے ہو اللہ کے یہاں اس شخص کا مقام تم سے بھی بڑھتر ہو۔ تھام لی ہے جب صبر کی رسی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، مخالف ایک فرد ہو یا پھر لاکھوں کا کوئی لشکر ہو۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے حالات کی شکایت نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ ہم درست فیصلے کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے فیصلے ہمیں درست کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی مشکل نہیں۔
اے اللہ، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ یار تک پہنچنے سے پہلے دل یار تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے غرور کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر چلنا سیکھو۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر خود بے فکر ہو جانا۔ اللہ تعالی کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کی توبہ تو قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہیں۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں بیٹا، دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں، روز محشر بہت سی حسین صورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ جب سقراط کو یونان کا سب سے عقل مند شخص قرار دیا گیا تو اس پر وہ بولا، جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دنیا کی ہر چیز تنہائی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ کچھ دفعہ آپ کامیاب ہوتے ہو اور باقی دفعہ آپ سیکھتے ہو۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پختہ یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ اگر کسی انسان کے کردار کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اسے طاقت یا بڑے عہدے سے نواز دو۔ عقل مند آدمی کبھی اپنی تکلیف کا رونا نہیں روتا بلکہ اپنی تکلیف کو دور کرنے میں خوشی سے مصروف ہو جاتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے؟ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ سیانے کہتے ہیں اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آنے لگیں۔
ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں۔ رحمتو آؤ کلیجے سے لگا لو مجھ کو، جانے پھر کب کوئی مجھ سا گنہگار ملے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی ضد میں رہتا ہے۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون بھی اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ غلامی کی بدترین شکل وہ ہے جب غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ گناہ میں وقتی مزہ ضرور ہے، مگر سکون اور خوشی ہرگز نہیں ہے۔ گناہ وہ کھارا پانی ہے جس سے پیاس نہیں بجھتی۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بیوقوف سے زیادہ بیوقوف لگتا ہے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سمجھتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ خاموش رہیے یا پھر اپنے الفاظ کو اس قابل بنائیے کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہوں۔ انسان کی ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اس کا اس کے نصیب سے پالا پڑتا ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ بعض لوگ زیادہ بولنے کو اہم سمجھتے ہیں، مگر کم بولنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مگر کم بولنے کے لیے برداشت کی طاقت ضروری ہے، اور برداشت کی طاقت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ظرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے ظاہر پر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کے باطن پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک لکڑی کا نام عصا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اژدہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا نام لوگوں کے درمیان بت پرست تھا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ آخرت میں مومن ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گھڑے تک ہے، اس کے بعد کے حالات اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔
وہ صرف انبیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خدا بندی حاصل ہے۔ جو شخص قلبی بصیرت کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہو تب کمال ہے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ صحیح کام کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تک آپ کو خود سوچنا نہیں آئے گا آپ قرآن سے کوئی خاص کام نہیں لے سکتے۔ قرآن نبی علیہ السلام کے غار حرا کے سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اور آپ اپنی آنکھیں دنیاوی زندگی کی ان عارضی رونقوں پر نہ ڈالیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آرائش کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو بوجھ اٹھاتے ہیں دن بھر خوش رہنے کا ان لوگوں کی راتوں کے حال نہیں دیکھے، جن چہروں پہ صدیوں کی تھکاوٹ رہتی ہے تم نے ان آنکھوں کے خواب نہیں دیکھے۔ کیوں خود سے ایک سوال کرنے کو جی چاہا آج، بن کچھ کہے ہی اللہ سے بات کرنے کو جی چاہا آج۔ بہت گہرے ہیں سوچ کے دریا ابھی، کیا لکھیں کہ آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہنے کو جی چاہا آج۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوگی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ بہتر دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اسے محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی ناؤ پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پر یقین رکھنا۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر تو ابھی کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لی جا رہی ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑا صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔